اس ہفتے تو آپ لوگوں نے کچھ خود سے بھی اسٹڈی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو کوئی حضرت بایزید بستامی پہ کچھ پڑھا آپ لوگوں نے، یا کوئی فنا کے تصور پہ پڑھا ہو کچھ، یا اس طرح کا کچھ، تو وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ؟ ایک جو آپ نے بکس جی شیئر کی تھی نا، میتھڈز آف نالج، جی 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 ادویتا ویدانتا پہ، وہ تھوڑی سی میں نے پڑھی ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے میٹا فزکس اینڈ اپسٹمولوجی. جی جی تو بالکل. ایک دو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، بس کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ راستہ نظر آ رہا ہے. تو ٹھیک وہ جو ٹھیک. ایک کانشیسنیس ہے نا، کہ ایک جو چیز یہ ہے کہ سائیکولوجی میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں، تو ہمارا جو سب کانشیس ہے یا ہمارا جو سیلف ہے وہ اس کی پروڈکٹ ہے. جی تو اس میں جو یہ بات وہ کرے، اٹ از دا ادر وے اراؤنڈ، کہ وہ اوریجن ہے اور جی باقی سارا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کی سینس پرسیپشن ہے یا جو کچھ بھی، وہ وہ ایکچولی اس کی پروڈکٹ ہے، آپ کی جی سیلف. تو یہ بالکل. کچھ ایک بڑے بڑے چیزیں بڑی ہیں اچھی سمجھ بات میں آ رہی آپ ہیں. نے. باقی جیسے جیسے جی، جیسے جیسے آپ بات کریں بال- گے چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں. بہت بہت اچھا جی، بڑی اہم چیز آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کی، اور اس کو چیزوں پہ اور لوگوں نے بھی کچھ، ایک اور آرٹیکل بھی تھا وہ غالباً میں نے کالنسٹ کا بھیجا تھا، حضرت ابو یزید بستامی کے حوالے سے ابن عربی کیسے کوریبوریٹ کرتے ہیں ان کی، اس کو بھی آرٹیکل کو بھی کسی نے دیکھا؟ جی وہ ماہم کا ہی غالباً یہ کومنٹ درمیان میں آیا ہے کہ انہوں نے مین وداؤٹ ایٹریبیوٹس پڑھا ہے، اور شت کے بارے میں ان کا کوئی سوال ہے. تو شت کے بارے میں کیا سوال ہے، اگر وہ واضح کر دیں، یا پھر ویسے ہی شت کا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ شت کیا ہوتی ہے؟ شت جو ہے، جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ حضرت ابو یزید بستامی جو ہیں، ان کے کچھ کی ورڈز ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم کی ورڈ جو ہم نے کہا کہ وہ فنا ہے ان کا، اور ان کے فنا کا جو تصور ہے وہ ایک طرح سے ان کا توحید کا تصور ہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ توحید کے تصور کو صوفیانہ رنگ میں جب انہوں نے بات کی ہے، تو وہ فنا کے طور پہ انہوں نے اس کو دیکھا. اور یہ توحید کے حوالے سے توحید کو فنا کے طور پہ دیکھنا، یہ پہلی ڈیولپمنٹ ہے. تو ان کی اس قسم کی چیزیں بھی، یا ان کے معارف یا عرفان کی ہم نے بات کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ ان کے کی ورڈز ہیں، جیسے ایک تو ہم نے بذات خود فنا کہا، تو کچھ ورڈز ایسے ہیں ان کے فکر کے حوالے سے، ان کی انٹلیکٹ کے حوالے سے، کہ وہ ان کے ایک طرح کے اس ٹرم کے یا اس ٹرم کو تصوف کے اندر استعمال کرنے کے حوالے سے انہی سے ہی آغاز ہو رہا ہے، انہی اصطلاحات کا. یہ بھی ہے. لیکن کچھ ٹرمز ایسی بھی ہیں کہ جو ان کو انہوں نے زیادہ سسٹمائز کیا ان ڈسپلنز کو. جیسے ہم نے عرفان کی بات کی، تو عرفان بحیثیت اصطلاح جو ہے یا معارف جو ہے، وہ تو پہلے مل جائے گی، لیکن اس کو ایک ڈسپلن بنا دینا، اور اس کو ایک بنیادیں دے دینا، اور اس کو فردر ڈیولپ کر دینا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو ان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا رول بڑا اہم ہے. لیکن یہ والے جو ٹرم ہیں، جیسے شت ہے، جیسے فنا ہے، اسی طرح شکر کی اصطلاح بھی بولی جاتی ہے. تو کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو ان کے کی ورڈز ہیں ان کے ساتھ. تو شت، جیسے ہم نے کہا کہ شتہات بعد میں بھی ایون لٹریچر کے اندر بہت زیادہ ان کا استعمال ہے، منصور حلاج کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے. شت کے مطلب جو لٹل میننگ تو شت کا یہی ہوتا ہے، یہ شتہات جو اس سے کہ
خود بلکہ اس میں جو ہم جس کتاب کا تصوف کی ابتدائی کتب جو ہمارے لیے ایک حوالہ ابو یزید بستامی کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کا ذکر پیچھے آیا ابو علی سندھی کے حوالے سے بھی، اور ابو یزید بستامی کی کافی ساری شطحات اور ان کے تذکرہ جو ہے، یا ان کی شطحات کے اوپر ایک کومنٹری، ان کی شطحات پہ ایک اہم کومنٹری جو ہے، تو وہ بہت حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے جو انہوں نے ان کے اوپر کومنٹری کی ہے، اور اس کو بلکہ ان کی شطحات کی کومنٹری کو کہہ لیں کہ وہ اپنی تفسیر کہہ رہے ہیں اس کی شطحات کی یا ان کے اقوال کی، تو وہ بھی اسی کتاب میں ابو نصر سراج کی جو ہم نے کتاب اللم فی التصوف کی بات جو کی تھی، تو وہ اس کے اندر ہی وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو شت اس کتاب کے مطابق بھی جیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ شت کے لٹرل میننگ جو ہیں یا ویسے بھی اس سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ندی ہے یا کوئی چینل ہے، واٹر چینل ہے، اور وہ تو تنگ ہے لیکن پانی اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس کا ایک اوور فلو جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس اوور فلو کو شت کہتے ہیں۔ شت کی ٹرم جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ پرانے دوار کے اندر جس روم کے اندر وہ پرانا خراس لگائی جاتی تھی، چکی لگائی جاتی تھی، اور اس کے اندر وہ خراس کی موومنٹ کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے وہ پورے کا پورا کمرہ جو ہے وہ ڈولنے لگ جاتا تھا، حرکت میں آ جاتا تھا، اس کی بنیادیں تک ہل رہی ہوتی تھی، اس کی چھت تک ہل رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک تحریک یا ایک حرکت جو ہے، موومنٹ جو ہے، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ شت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو شت اوور فلو کو بھی کہتے ہیں، شت موومنٹ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اوور فلو کی وجہ سے جو ایک اس کے اندر موومنٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی شت ہی کہلاتی ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں بھی کچھ ایسے ان کی ایکسٹیسی جو ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ ایسی موومنٹس ہوتی ہیں کہ جس میں ایک اوور فلو ان کے اندر سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ان کی انر ایکسپیرینس کی وجہ سے، ان کے معارف کی وجہ سے، ان کے احوال کی وجہ سے، تو اس اوور فلو کو شت کہا جاتا ہے۔ اس اوور فلو کے اندر کچھ ورڈز ان سے ادا ہوتے ہیں، وہ میننگ فل بھی ہوتے ہیں، ان کی ایک معنویت بھی ہوتی ہے، ان کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے، وہ عرفان کے اعتبار سے معارف بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن ان الفاظ کا، اس اوور فلو کا، اس موومنٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ان ٹرمز کا، مثال کے طور پہ ایک بڑی معروف ٹرم جو شت بڑی معروف کہی جاتی ہے حضرت ابو یزید بستامی کے حوالے سے کہ ان کی شت ہے، تو سبحانی ما اعظم شانی، یہ ان کی بڑی معروف شت ہے۔ اسی طرح انا ہوا ان کے حوالے سے ایک یہ بھی شت ہے۔ تو ایسے الفاظ اس اوور فلو کے اندر، اس مسٹک ایکسپیرینس یا مسٹک اٹرنسز کے اندر جو ایک اوور فلو ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسے الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں پھر کئی لوگوں کو اس پہ کچھ احتمالات ہوتے ہیں، ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں کہ کیا یہ دینی اعتبار سے ان کی حیثیت کیا ہے ان الفاظ کی، اور یہ ایک اوور فلو کے اندر اور ایک وفور کے اندر کہے ہوئے الفاظ ہیں، اور ان کے اندر کئی قسم کے ان کے اوپر پھر اعتراضات بھی کیا جاتے ہیں، جس طرح منصور حلاج کا انا الحق کا جو ایک بڑا معروف، وہ بھی ایک شت کے طور پر کہ وہ بھی اسی اوور فلو کے اندر ان کے مسٹک اٹرنسز کا جو ایک ایکسپیرینس کا اوور فلو ہے، اسی کے اندر کہا ہوا وہ بھی ایک فکرہ ہے۔ تو ان شطحات کا یہ جو ایک معاملہ ہے اوور فلو میں ادا ہو جانا ان الفاظ کا، جیسے ہم نے کہا سبحانی ما اعظم شانی حضرت ابو یزید بستامی کے حوالے سے، گلوری ٹو می، تو
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحانک تعریف جو ہے، گلوری جو ہے تیری تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انداز میں کہتے ہیں. تو ایک صوفی جو ہے وہ جب سبحانی کہتے ہیں کہ گلوری ٹو می، تو انا الحق یا کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، تو یہ پھر اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز بھی آتی ہیں. تو یہ اس قسم کی اٹرینسز جو ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ آنے والے جو فکرے ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹرم شت یا شتہات پھر اس کی جمع کے طور پر یہ بولا جاتا ہے. آواز تو یہ شت کے حوالے سے، شتہات کے اوپر مختلف، جیسے میں نے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی کے حوالے سے اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہم نے ان کی توحید کا تصور ہے، ان کا فنا کا تصور ہے، ان کے حوالے سے کوئی بھی بات اگر دیکھنی ہے تو بے شمار لوگوں نے اس کے اوپر چیزوں کو دیکھا ہے، بات کی ہے. تو اس کو ہم صرف اس انداز میں نہیں، جیسے ہم نے کہا کہ وحدت الوجود کی ایک پوری ڈیولپمنٹ ہے اور ایک حتمی شکل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس سے ہٹ کر ہم حضرت بایزید بسطامی کے ہاں توحید کا تصور کیسے ہے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ایون حضرت بایزید بسطامی کے اپنی جو باتیں ہیں، اقوال ہیں، یا ان کی پیدا کی ہوئی جو کیٹیگریز ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو اصطلاحات وہ متعارف کروا رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، یا جو معارف کے حوالے سے چیزیں ان کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں، تو ان کے اوپر بعد آنے والے صوفیہ جو ہیں وہ ان کے ایک ہی تصور کے اوپر مختلف صدیوں میں مختلف انداز سے اس کو دیکھنے کی روایت موجود ہے. کہ حضرت بایزید بسطامی کی شتہات کو بھی 9ویں صدی میں اگر دیکھا جا رہا ہے تو اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے، 10ویں میں دیکھا جا رہا ہے تو اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے، 12ویں میں اور طرح سے. جیسے شتہات کے اوپر اب ابن عربی جو ان کی رائے ہے، وہ شتہات کے معاملے میں کوئی بہت فیوریبل یا سپورٹیو نہیں ہے. شتہات کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ابن عربی کی رائے جیسے حضرت بایزید بسطامی کی شتہات کے حوالے سے بھی، کہ یہ شتہات در حقیقت عرب کے اندر، جیسے عرب لٹریچر کے اندر تفاخر کے طور پر بولی جانے والی جو باتیں ہوتی تھی شاعری کے اندر، شعراء کے اندر، تو وہ کہہ دیتے تھے. تو شتہات کی حیثیت بھی تصوف کے اندر یوں سمجھ لیں کہ صوفیہ کے ہاں بھی وہی عرب جو تفاخر کی روایت تھی اسی انداز کے اندر اس قسم کے فکرے گلوری ٹو می یا انا الحق اس فلو کے اندر بول دیے جاتے ہیں یہ شتہات وغیرہ. تو ابن عربی کی اور ان کا بلکہ اپنا ایک کمپیریزن جو حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ کرتے ہیں وہ خود اپنی تحریروں میں، تو اس میں بھی وہ اپنا ایک اس معاملے میں یہ کہ میں جو اگر یہ باتیں کچھ کر رہا ہوں تو وہ تفاخر میں نہیں کر رہا. اس قسم کی چیزیں وہاں پہ شتہات کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح کا نظر آئے گا آپ کو. لیکن صوفیہ کی ایک پوری مطلب ہے، ایسا بھی تعداد ہے، ایون رزبہان باقلی جیسے میں نے یہ آپ کو جو تحریر جو دی اس کے اندر بھی شاید ان کا ابن عربی کے موقف کا حضرت بایزید بسطامی کے حوالے سے اور رزبہان باقلی کا موقف جو ہے مختلف باتوں کے اوپر وہ مختلف ہے ذرا. تو ان کے ہاں بھی جو شتہات کی ٹریٹمنٹ جو ہے ابن عربی سے مختلف ہے، وہ اس کو ایک معرفت، ایک علم اور ایک نالج یا ایک انٹلیکٹ کا سورس کے طور پر لیتے ہیں، اس کو محض تفاخر کے طور پر نہیں. ایون شمس تبریز جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک اچھا آرٹیکل بھی ہے، حتیٰ کہ انہی کا کال انسٹ کا ہی آڈیسٹی کے حوالے سے. تو یہ شتیہات کو یہ ایک آڈیسٹی بھی ہے، یہ ایک بہت زیادہ جرت کرنے کی یا جسارت کرنے کی بات بھی ہے جو شتیہات کے حوالے سے، کہ اس کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہیں اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں. بلکہ ایون حضرت شمس تبریز جو ہیں
ان کا مولانا روم کے ساتھ جو مکالمہ ہے مقالات شمس کے اندر، بعد میں اب وہ ہے بھی تحریر ہوا، تو اب وہ جو مکالمہ ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تصوف کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ مکالمہ ہے شمس تبریز اور مولانا روم کا. تو اس کے اندر بھی جو پہلی ہی ڈسکشن ہے اس مکالمے کے اندر، جو بات شمس تبریز مولانا روم سے کر رہے ہیں، تو وہ اس کو شطحات کو، حضرت ابو یزید بستامی کی شطحات کو شمس تبریز جو ہیں وہ آڈیسٹی کے ضمن میں دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کا موقف ابو یزید بستامی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اگر 1,00,000 فخر الدین رازی بھی مل جائیں تو وہ حضرت بایزید بستامی نہیں بن پاتے. تو اتنا زیادہ حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے ان کا احترام اور یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود، لیکن ان کی شطحات پہ جو ان کا موقف ہے وہ آڈیسٹی کے ضمن میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے مسٹک ایکسپیرینس جو ہے وہ پروفیٹک ایکسپیرینس سے آگے کی کچھ کلیمز جب کرتا ہے تو اس کو وہ ایک جسارت کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحانک تک جاتے ہیں، تو حضرت بایزید بستامی جو ہے وہ سبحانی، گلوری ٹو می، اس درجے تک جانے کی بھی جسارت کر رہے ہیں. تو اس پہ اس مکالمے کے اندر بھی ایک آبزرویشن موجود ہے، اس آرٹیکل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مختلف لوگوں نے ان شطحات کو مختلف انداز میں لیا ہے، دیکھا ہے. تو اس کو جیسے میں نے کہا کہ تفاخر کا معاملہ بھی اس کے حوالے سے، کچھ لوگوں نے آڈیسٹی یا جسارت کے حوالے سے اس کو لیا ہے. تو یہ کچھ لوگوں نے اس کو مطلب ہے اور ٹرمز میں لیا ہے، جیسے میں نے بات کی ان کی روزبہان باقلی کی کہ وہ اس کی انٹلیکچوئل سائیڈ کو ایک اہمیت دیتے ہیں، اور بھی صوفیہ بھی ان کے اندر. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر جیسے گلوری ٹو می وہ کہتے ہیں، ان میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ اصل میں ایگو پریزنس کی بات نہیں ہے، وہ یا ایگو کانشیسنس نہیں ہے، یا وہ واقعی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہی، میری ہی گلوری ٹو می. تو می پہ ان کا جو فوکس اصل میں ہے وہ ڈیوائن کانشیسنس یا یوں کہہ لیں یونیورسل کانشیسنس پہ فوکس ہے. تو اس لیے اس میں کوئی آڈیسٹی یا جسارت کی بات نہیں. اور ایسا قرآن کے اندر بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ پرسن کے اندر اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہوتی ہے، یا احادیث قدسیہ کے اندر بھی انا کی ٹرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اللہ کے حوالے سے حدیث میں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بات یوں ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ میں کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، آئی کا، انا کا، فرسٹ پرسن کا. کہہ تو وہ نبی رہے ہیں لیکن اصل میں تو وہ آن دا بہاف آف گاڈ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اس انداز میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی اس پہ موقف رہا ہے ان شطحات کے اوپر کہ گلوری ٹو میں، می میں، سبحانی میں اصل میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ایگو کو یا اپنے سیلف کو گلوریفائی کر رہے ہیں، وہ اصل میں کسی یونیورسل سیلف کو ہی گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو شطحات کے حوالے سے کہ یہ بذات خود فنا کا جو تصور بھی جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی آج کے سیشن میں، مزید ان چیزوں سے یہ اور کھلتا بھی ہے. شطحات کے حوالے سے جیسے بات ہو گئی، تو یہ بھی اس کی ایک انٹلیکچوئل سائڈ بھی ہے کہ اس سے ایک معارف اور نالج بھی پروڈیوس ہو رہا ہے ان شطحات سے، روزبہان باقلی وغیرہ کا جو کلیم ہے. اور ایون فنا کا اپنا تصور جو ہے حضرت بایزید بستامی کا، تو یہ ساری شطحات جو ہیں اس کے اندر پائے جانے والے معارف جو ہیں وہی بنیاد ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ تفاخر کا ایلیمنٹ کئیوں نے آڈیسٹی یا سیلف جو اس میں تب جسارت کا ایک ایلیمنٹ جو ہے
صوفیہ کے ہاں کہ پروفٹ ہوڈ کے اوپر سینٹ ہوڈ کو جو زیادہ کیا جا رہا ہے اس کا امتیاز، تو اس قسم کی چیزوں پہ بھی شطحات پہ کہہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایون ابن عربی بھی یا جو لوگ بھی ان شطحات کی حوالے سے تفاخر یا آڈیسٹی بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں کچھ لوگ، یا جس انداز میں بھی کوئی دیکھ رہا ہے اس کی انٹلیکچوئل سائڈ پہ فوکس نہیں بھی ہے جن کا، تو کمال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی تحریروں میں ان کی شطحات کو استعمال کیا ہے اور اپنی فکر کو بھی تھیورائز کرنے کے لیے انہی شطحات کا سہارا بھی لیا ہے، اس کے اوپر اپنے کچھ اعتراضات یا اوور فلو میں ان اٹرنسز کا. اور اس موقف کے ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ حقیقت میں ان الفاظ اس انداز میں ادا ہو گئے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کی بنیاد جو ہے اسپرچل ایکسپیرینس کے طور پر وہ کچھ اور ہوتی ہے، تو اس کو علم والا جو ہے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے. تو یہ چیزیں کیونکہ شت پہ ایک کوشچن بھی آ گیا اور ہماری اس آگے کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اس کی ایک اہمیت تھی، تو ہم نے اس پہ بات کر لی. لیکن اس پہ بہرحال اس کو بھی ضرور دیکھیں، وہ آرٹیکل بھی جیسے ڈسٹی کے حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی دیکھنے والا ہے، شمس تبریز کا بڑا اہم کمنٹ ہے. تو اس میں صوفیہ کا اپنا ایک خاص رویہ بھی اس حوالے سے، تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس میں وہ بالکل کمپرومائز کرنے پہ صوفیہ نہیں تیار ہوتے. یہ بھی چیزیں اس میں آپ کو جھلکیں گی اور اس کی بھی ایک جھلک نظر آئے گی.